رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام میں جب آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو آپ کی موجودگی میں ہی نجد میں مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسیلمہ نے خط روانہ کیا تھا کہ نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں، لہٰذا ملک عرب آدھا آپ کا ہوا اور آدھا میرا رہے گا۔ پھر مسیلمہ کذاب کے اس خط کے جواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اس جواب کے روانہ کرنے کے کچھ عرصے بعد آپ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، جس کے نتیجے میں مسیلمہ کذاب کو کافی ٹائم مل گیا تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسیلمہ نے ایک طرف اپنے پیروکاروں کی کثیر تعداد پیدا کر لی تھی تو دوسری طرف 40,000 کی اپنی فوج بھی تیار کر لی تھی۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو اس وقت بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ انہی میں سے ایک فتنہ مسیلمہ کذاب کا بھی تھا، جس نے ریاست مدینہ کو چیلنج کر دیا تھا، اور پھر مسیلمہ کذاب کا خاتمہ جنگ یمامہ کی صورت میں ہوا تھا۔ جنگ یمامہ کیسے ہوئی تھی اور کیوں تاریخ اسلام میں جنگ یمامہ کو چند اہم اور امپورٹنٹ جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو اس وقت عرب میں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا اور میدان میں نکل کر نئی نویلی ریاست اور ریاست مدینہ کو چیلنج کر دیا تھا۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام دشمنوں کی سرکوبی کے لیے 11 کمانڈر مقرر کیے۔ پھر یہ 11 فوجی دستے اپنے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہی میں ایک دستہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی کمان میں مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ پھر حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا فوجی دستہ مدینہ سے یمامہ کی طرف روانہ ہوا۔ کئی سو میل کا سفر طے کر کے جب یہ جوان یمامہ کی حدود میں داخل ہوئے تو مسیلمہ کذاب کے بچھائے گئے جاسوسی نیٹ ورک کی نظروں میں آ گئے۔ ان جاسوسوں نے فوراً مسیلمہ کذاب کو اطلاع دی کہ ریاست مدینہ کا ایک فوجی دستہ پوری آن بان شان سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت اکرمہ جب اپنی فوج کو لے کر یمامہ کے بالکل قریب گھاٹی میں پہنچے جہاں اونچی ٹیلیں اور پہاڑیاں تھیں، وہاں مسیلمہ کذاب کے کچھ آدمی حضرت اکرمہ کو نظر آئے۔ اب حضرت اکرمہ نے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے فوجی دستے کو روکا، تاہم یہ مسیلمہ کذاب کا ایک جال تھا، کیونکہ جیسے ہی گھوڑ سوار نیچے اترے تو مسیلمہ کذاب کے فوجی دستوں نے جو وہاں چھپے ہوئے تھے تینوں طرف سے حملہ کر دیا۔ ناظرین، یہ حملہ اچانک اور اتنا سخت تھا کہ حضرت اکرمہ سنبھل نہ سکے۔ دوسری طرف مسیلمہ کی فوج نے انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اگرچہ حضرت اکرمہ کے ساتھ نامی گرامی اور نامور کمانڈر تھے اور آپ خود بھی نڈر، بے باک اور تجربہ کار سالار تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہونے دی۔ چنانچہ حضرت اکرمہ کو بھاری نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی اس شکست کی خبر سن کر خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اکرمہ کو لکھا کہ اب تم مدینہ واپس نہ آنا، بلکہ حضرت حذیفہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کی متحدی میں اہل عمان سے لڑو۔ پھر جب تم اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو واپس آنے کے بجائے میرے نئے حکم کا انتظار کرنا۔ تاہم اس عرصہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ میں واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کامیاب مہم کی داستان سنائی۔ پھر خلیفہ نے مسیلمہ کذاب کو ایک بڑا خطرہ سمجھ کر حضرت خالد بن ولید کو مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ دوسری طرف مسیلمہ ایک بڑی جنگی طاقت بن چکا تھا۔ حضرت اکرمہ جیسے عظیم کمانڈر کو پسپا کر کے مسیلمہ اور اس کی فوج کے حوصلے بلند تر تھے، اور وہ اب ریاست مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ اتنے میں مسیلمہ کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، جس کی تعداد 12 یا 13 ہزار کے قریب ہے۔ دوسری طرف مسیلمہ کے پاس بھی 40,000 جنگجو جمع ہو چکے تھے۔ ان لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو مسیلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے، مگر ہم قومیت کے سبب اس کی کامیابی کے خواہاں تھے۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، لیکن ہم کو ربیہ کا جھوٹا نبی بنی مضر کے سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر نے ان کی امداد اور اعانت کے لیے اور فوجیں بھی روانہ کی، جو راستے میں حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہوتی رہیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید کے لشکر کی تعداد کل 13,000 جانبازوں پر مشتمل تھی۔ جب شہر یمامہ ایک دن کے راستے پر رہ گیا تو حضرت خالد بن ولید نے ایک دستہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ کیا۔ دوسری طرف اسی روز مسیلمہ نے بھی موجا بن مرارہ کو 60 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جا کر تم لوگ بنو تمیم پر شب خون مارو۔ پھر راستے میں اتفاقاً موجا کا مقابلہ لشکر اسلام کے مقدمۃ الجیش سے ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مرتدین مقتول ہوئے اور ان کے کمانڈر موجا کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر جب شہر یمامہ کے قریب پہنچے تو مسیلمہ شہر یمامہ سے نکل کر دروازہ شہر کے قریب ایک باغ میں، جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا، خیمہ زن ہوا۔ اس باغ کی 4 دیواری خوب مضبوط اور قلعہ نما تھی۔ لشکر مسیلمہ کی سپہ سالاری رجال بن افوا اور محکم بن طفیل کے سپرد تھی۔ پھر مسیلمہ نے اپنے 40,000 کے لشکر کو خالد بن ولید کے 13,000 مسلمانوں پر حملہ آور کیا۔ دشمن کا یہ حملہ نہایت سخت اور زلزلہ انداز تھا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ اس حملے کو روکا، پھر ہر طرف سے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوئے تو لشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں فرار ہونے لگے تھے۔ لشکر کذاب کے سپہ سالار محکم بن طفیل نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھ کر بلند آواز سے کہا کہ اے بنو حنیفہ، باغ میں داخل ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کو روکتا ہوں۔ یہ آواز سن کر بھاگنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے۔ محکم بن طفیل تھوڑی دیر لڑتا رہا، آخر کار حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ سے مقتول ہوا، لیکن ابھی تک فتح اور شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ اگر ایک طرف مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو دوسری طرف مرتدین بھی سنبھل کر مقابلے پر ڈٹ گئے تھے، اور دونوں طرف داد شجاعت دی جانے لگی تھی، اور پھر دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں۔ مسلمانوں نے اب کی بار ایسی چپکلش مردانہ دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کی دیواروں کے نیچے پہنچ گیا۔ باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر لڑائی ہوئی، آخر کار مسلمانوں نے باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا اور پھر ہر طرف سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اب لشکر کذاب کے لوگوں نے مسیلمہ سے دریافت کیا کہ وہ وعدہ فتح کا کب پورا ہوگا جو تیرا رب تجھ سے کر چکا ہے، تو مسیلمہ نے آگے سے جواب دیا کہ یہ وقت ایسی باتوں کے دریافت کرنے کا نہیں ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے لڑے۔
اور پھر جب باغ کے اندر بھی لڑائی زور و شور سے جاری ہوئی اور مسلمہ نے مسلمانوں کو اپنے آپ سے باہر ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لوگوں کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ پھر جب اس نے ہر طرف سے مسلمانوں کو حاوی ہوتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر باغ کے باہر چپکے سے جانے لگا تھا کہ اتفاقاً باغ کے دروازے کے قریب حضرت وحشی کھڑا تھا۔ اس نے اپنا حربہ پھینک مارا جو مسلمہ کے دوہری ذرہ کو کاٹ کر اس کے پیٹ سے باہر نکل گیا۔ اب مسلمہ کے مرنے کی دیر تھی کہ دشمن بکھلا اٹھا تھا اور اس کو جس طرف بھی راستہ ملا وہ اسی طرف بھاگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے سوا مرتدین میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے 17,000 آدمی غازیان اسلام کے ہاتھ سے مقتول ہوئے تھے اور 1,000 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا تھا، لیکن مسلمانوں میں زخمیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ شہید ہونے والوں میں حفاظ کلام اللہ بھی بہت سے تھے۔ 360 انصار اور 360 تابعین اس لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔